السلام علیکم 6 ستمبر سن 2022 منگل کا دن. میں عبید علی، سینٹر فار کوالٹی سائنسز. آج کا سوال ہے، بلکہ کئی سوالات ہیں. اینٹی بایوٹک ریزسٹنس اس کا سبجیکٹ ہے، اور سوال یہ ہے کہ اینٹی بایوٹک کیا ہوتے ہیں، اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ کیا ہوتا ہے، کیسے یہ بیکٹیریا اپنے اندر ریزسٹنٹ ڈیولپ کرتے ہیں. پھر میرا اور روحی صاحبہ کا ذاتی کیا خیال ہے ان ریزسٹنٹ کے معاملات کے اوپر، عوام کو کیا کرنا چاہیے. ایک ایک کر کے سوال کی جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ میں تو خاص طور پہ بہت لمبی گفتگو کرتا ہوں، لیکن موضوع سمجھانے کی جو میرے اندر تھوڑی بہت صلاحیت ہے، اس میں گفتگو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور وہ گفتگو سائنس کی جو عام آدمی کے سمجھ میں آ سکے، اور جو سائنس کی اہمیت ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی کہ ایکوریسی کو، اس کی پریسیشن کو، اس کا خاص خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک کیا ہے. ایک کیمیکل یا ایک ایسی چیز جو بایوٹک کو مار دے، جراثیم کو مار دے، یا اس کے خلاف ہو، یا اس کو جراثیم کو گرو نہ کرنے دے، اس کی گروتھ کو روک دے، اس کو قتل کر دے جراثیم کا، اسے ہم کہتے ہیں اینٹی بایوٹک. اینٹی بایوٹک یہی سپٹمبر کا مہینہ تھا سن 1928. فلیمنگ نے پہلی بار ایک اینٹی بایوٹک دریافت کیا تھا جس کو دنیا پینسلن کے نام سے جانتی ہے. وہ کام کرتے تھے مختلف جراثیم کے اوپر. تو پہلے اینٹی بایوٹک کیسے دریافت ہوئی تھی وہ سمجھتے ہیں تو آسان ہو جائے گا کہ اینٹی بایوٹک کیا ہے وہ سمجھنا. جراثیم جتنے بھی ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے، ان کی بھی کالونیز ہوتی ہیں، ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں. وہ بھی اپنی کالونی میں رہتے ہیں، مختلف ترتیب سے رہتے ہیں، ان کا بھی اپنا کلچر ہے رہنے کا. تو یہ کام کر رہے تھے اسٹیفلوکوکس کے اوپر فلیمنگ صاحب. اور وہاں پر پیٹری ڈش ہوتی ہے جس میں وہ جراثیم اگاتے ہیں. یہ سمجھ لیجیے جس طرح آپ WT پہ پھپھوندی دیکھتے ہیں، اس طرح ایک پیٹری ڈش ہوتی ہے جو WT کا پیس ہوتا ہے، جو سمجھ لیجیے بنایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جراثیم کو اگایا جاتا ہے. جراثیم اکیلے نہیں رہتے، کالونی میں رہتے ہیں، اکٹھے کئی رہتے ہیں، ہزاروں لاکھوں اکٹھے رہتے ہیں. وہ ہزاروں لاکھوں ہمیں نقطے میں کے برابر نظر آتے ہیں. تو پیٹری ڈش ایک بڑی ڈش ہوتی ہے. اس سے سمجھ لیجیے جس طرح چائے پینے کی تشتری، اس کے اندر آپ کو سینکڑوں کالونی نظر آتی ہے، نقطے نظر آتے ہیں. وہ اس نقطے کے اندر لاکھوں اور ملینز بیکٹیریا ہوتے ہیں، مختلف انداز کے بیکٹیریا ہیں. تو جب فلیمنگ اسٹیفلوکوکس کو گرو کر رہا تھا اس پیٹری ڈش کے اندر، تو اس نے دیکھا کہیں پر کچھ فنگس کی جو گروتھ تھی، پینسلیم نوٹیٹم، وہ اس کا اسپیشی تھا وہ فنگس کا. تو اس کے اطراف میں کچھ کیمیکل نکلتے تھے، اور وہ جہاں جہاں پینسلیم نوٹیٹم کے اطراف میں جو کیمیکل نکلتے تھے اس فنگس کے، وہاں جراثیم گرو نہیں کرتے تھے، یعنی اسٹیفلوکوکس گرو نہیں کرتا تھا. تو ایک گول سا سرکل بن جاتا تھا پوری پیٹری ڈش میں. اس جگہ پر جراثیم کی گروتھ نہیں آتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے جو جراثیم کو قتل کر دیتی ہے یا جراثیم کو گرو کرنے نہیں دیتی، یعنی اس کی گروتھ کو روک دیتی ہے. بعد میں اس نے ڈسکور کیا وہ پینسلینیم نوٹیٹم کا ایک کیمیکل تھا جسے پینسلین کہا گیا. 1928 میں، آج سے سمجھ لیجیے کہ 94 سال پہلے، جب دنیا میں معمولی سا انفیکشن، بلڈ کٹ لگ جائے تو انفیکشن سے لوگ تقریباً موت کے منہ میں چلے جایا کرتے تھے، عرصہ دراز تک تکلیف میں رہا کرتے تھے. تو پینسلین جو ہے اس سے علیحدہ کیا گیا. وہ بھی ایک لمبی اسٹوری ہے کہ کیسے پینسلین علیحدہ کیا گیا، پھر اس کو کیسے دیکھا گیا کہ وہ کہاں کہاں افیکٹو ہے. اس زمانے میں گونوکوکل انفیکشن ہوا کرتا تھا، اور اسٹیفوریس انفیکشن ہوا کرتے تھے. جو انفیکشنس تھے اس نے دیکھا اس سب کے اوپر وہ بڑا اثر انداز ہے، فائدہ مند ہے. خاص طور پہ یہ جو اسکن کے اوپر آپ کا انفیکشن پھیل جاتا ہے، یا آپ کا گونوکوکل انفیکشن. تو پینسلین کی دریافت ہوئی، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ نے دیکھا کہ پینسلین نے تہلکہ مچایا. اس کے بعد اسے ہم نے کہا اینٹی بایوٹک. اب دوسرا سوال جو ہمارا تھا کہ وہ
کہ اینٹی بایوٹک مزاحمت کیسے ڈیولپ کرتا ہے. 1928 کے بعد یہ جب یہ ڈسکوری ہوئی تو ڈیولپ ہونا شروع ہوا، مارکیٹ میں آنا شروع ہوئی، لوگوں نے کمرشلی استعمال کرنا شروع کیا اور 50s تک اینٹی بایوٹک کا دورہ شروع ہو گیا. اس کے بعد ترقی پاتے گئے اور آپ نے دیکھا کہ 2000 تک، سن 2000 یا 95 تک بے شمار اینٹی بایوٹکس یہاں پر آئے. اب ذرا سمجھیے گا، اللہ میاں نے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا، اسی طرح جانوروں کو، اسی طرح پودوں کو، اسی طرح کیڑوں کو، اسی طریقے سے وائرس کو، اسی طریقے سے بیکٹیریا کو، فنگس کو، ایمیبا کو. تو پیدا کرنے والے کے لیے سب چیزیں اہم ہیں، اس ایکو سسٹم کے لیے سب چیزیں اہم ہیں، اور ہر جاندار اپنی بقا کے لیے ساری ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اور یہ جو ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی قوت ہے اس کو قدرت نے دی ہے. تو ہم جب بھی انفیکشن ہوتا ہے دوا دے دیتے ہیں، اینٹی بیکٹیریل یا اینٹی بایوٹک، انفیکشن ختم ہو جاتا ہے، انسان صحت مند ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں یا یہ دیکھنے کی کوشش کم کرتے ہیں کہ وہ جو دوسری اسپیشی ہے، وہ جو بیکٹیریا ہے، وہ اپنے اندر کیا پلاننگ کر رہا ہے، اب وہ کیسے بچے گا. تو وہ بچنے کی جو پلاننگ ہے اس کے نتیجے میں جو وہ اپنے اندر قوت حاصل کرتا ہے، مدافعت حاصل کرتا ہے اس کیمیکل کے خلاف، اسے ہم کہتے ہیں اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ. یعنی کہ اب یہ بیکٹیریا اس اینٹی بایوٹک سے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس نے اپنے اندر ریزسٹنٹ ڈیولپ کر لی. اب کیسے ڈیولپ کرتا ہے؟ دیکھیے یہ سائنسی موضوع ہے، میں اپنے تئیں کوشش کرتا ہوں کہ آسانی سے بتانے کی کوشش کروں. تو 3 بنیادی طریقے ہیں ڈیولپ کرنے کے. ایک تو ہے میوٹیشن، کہ وہ اپنے جس کے اس بیکٹیریا کے اوپر جب کیمیکل پہنچتا ہے، اینٹی بایوٹک پہنچتا ہے، تو وہ اس کے جین کو نقصان پہنچاتا ہے، کہیں سیل وال کو ڈیمیج کرتا ہے. بیکٹیریا بھی سیل ہے، یونیسیلولر ہے، اس کے اندر مختلف کمپوننٹ ہیں، اس کو ڈیمیج کرتا ہے. وہ جین فرض کر لیجیے ڈی این اے کائنیز ایک انزائم ہے، اور جو بیکٹیریا کو ریپلیکیٹ کرنے میں 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 بنانے میں مدد کرتا ہے. اس انزائم کو اینٹی بایوٹک ہٹ کرتا ہے، اس کو انہیبٹ کر دیتا ہے، اس کو کام نہیں کرنے دیتا. تو بیکٹیریا اپنے اس انزائم کے اوپر کچھ تبدیلی پیدا کرتا ہے، اس جین کے اوپر، اور اپنے آپ کو اینٹی بایوٹک سے محفوظ کرتا ہے. اس طریقے کو ہم کہتے ہیں میوٹیشن. جب سیلاب بہت آئے تو لوگ تیرنا سیکھ جاتے ہیں. اس طریقے سے جب بہت اینٹی بایوٹک کھائیں گے تو بیکٹیریا میوٹیشن کرنا سیکھ جائے گا. دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس میں بیکٹیریا ڈسٹرکشن کر دیتا ہے اور ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اس کیمیکل کو. جو کیمیکل جا رہا ہے، اینٹی بایوٹک جا رہا ہے، تو بیکٹیریا کے اندر کچھ ایسے کیمیکل بننے شروع ہو جاتے ہیں جو اصل اینٹی بایوٹک کو توڑ دیتے ہیں. تو وہ اینٹی بایوٹک ہی نہیں رہتا، اس کا کیمیکل ٹوٹ جاتا ہے. وہ بیکٹیریا کچھ انزائم بنا لیتا ہے جو آنے والے اینٹی بایوٹک کو فوراً توڑ دیتا ہے. تو یہ بھی بیکٹیریا قوت حاصل کر لیتا ہے اس اینٹی بایوٹک کے خلاف. ہم اسے بھی اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ کے طور پر پہچانتے ہیں. تیسرا ایک اور طریقہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں ایفلکس. جیسے ہی اینٹی بایوٹک بیکٹیریا کے وال کے اندر داخل ہوتا ہے اور اپنے ٹارگیٹ تک پہنچے، اس سے پہلے بیکٹیریا اپنے اندر خود ایک سوراخ پیدا کر لیتا ہے اور اسے پمپ آؤٹ کر دیتا ہے. یعنی پانی ابھی پہنچتا گھر تک، اس سے پہلے ہی اس پانی کو باہر نکال دیا گیا، تو سیلاب نہیں آیا، وہاں تک پانی پہنچ نہیں سکا. یہی بیکٹیریا کا کام ہے. تو پہلا میوٹیشن ہو گیا، دوسرا ڈی ایکٹیویشن ہو گیا، یا اس کو سمجھ لیجیے ڈسٹرکشن ہو گیا کیمیکل کا یا اینٹی بایوٹک کا، اور تیسرا جو ہے وہ ایفلکس ہو گیا. اب بیکٹیریا اس میں آگے یہ باتیں پھیلاتا کیسے ہے؟ تو ایک بیکٹیریا میں ہوا، پھر وہ 2 کو پھیلائے گا. اس کے پاس 3 طریقے ہوتے ہیں اپنی کالونی کو بتانے کا. ایک، اگر آدمی تیرنا سیکھ جائے تو دوسرے کو تیرنا سکھا دیتا ہے، دوسرا 2 اور کو سکھا دیتا ہے. اس طرح پوری جو کمیونٹی ہے وہ تیرنا سیکھ جاتی ہے. تو بیکٹیریا بھی آتا ہے. پہلا ہوتا ہے کنجوگیشن، کہ دوسرے بیکٹیریا سے ملتا ہے، دونوں بیکٹیریا آپس میں مل جاتے ہیں، اور ملنے کے بعد ان کے درمیان میں ایک ٹیوب بن جاتی ہے، اور ٹیوب سے وہ پرٹیکولر جو اس کا ڈی این اے ہے، یہ جین ہے جو ریزسٹنٹ ڈیولپ کر چکا ہے، وہ آگے چلا جاتا ہے دوسرے بیکٹیریا میں. وہاں سے پھر وہ تیسرے بیکٹیریا میں جاتا ہے، اور پھر اس طرح کالونی میں پھیل جاتا ہے. اور یہ وہی جین ہے وہ جو میوٹیشن ڈیولپ کرنے کے بعد یا بیکٹیریا کے آنے والے اینٹی بایوٹک کو
کو ڈسٹرکٹ کرتا ہے یا افلکس پروڈیوس کرتا ہے، تو وہ پہنچ گیا اس کے پاس، اس طرح کالونی میں پھیل جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ٹرانسفارمیشن۔ بیکٹیریا جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ کچھ بیکٹیریا مر جاتے ہیں، لیکن وہ جنگ و جدل میں مرتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر رہے تھے لیکن لڑ نہیں سکے اور آخر میں مر جاتے ہیں۔ تو ان کے وہ ٹوٹے ہوئے پارٹ جس میں تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی تھی، وہ پارٹ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں صحت مند بیکٹیریا کے اندر، اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن۔ اور وہ اندر جب جاتے ہیں تو اندر کی مشینری بیکٹیریا کو اس کو بھی ٹرین کر دیتے ہیں کہ آپ نے اب آنے والے اینٹی بایوٹک سے کیسے لڑنا ہے۔ تیسرا طریقہ کہلاتا ہے ٹرانسڈکشن۔ آپ جانتے ہیں کہ بیکٹیریا کو بھی نقصان پہنچانے والا ایک جانتے ہیں ہم جاندار کو، جسے ہم وائرس سے پہچانتے ہیں، جو بیکٹیریا سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ وائرس بیکٹیریا کے اندر جاتا ہے، بیکٹیریا کے جو مشینریز ہیں اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، اس مشینری میں وہ ٹوٹے ہوئے پارٹ، وہ ریزسٹنٹ یا وہ قوت مدافعت بیکٹیریا کی موجود ہوتی ہے، وائرس اس کو لے کر نکلتا ہے اور پھر پھیل جاتا ہے، اور جس بیکٹیریا کے پاس جاتا ہے وہاں وہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس تینوں طریقے سے کنجوگیشن کے ذریعے، ٹرانسفارمیشن کے ذریعے اور ٹرانسڈکشن کے ذریعے جو ریزسٹنٹ ہے وہ پھیل جاتا ہے بیکٹیریا میں۔ تو جب بھی آپ دوا استعمال کریں گے، اگر پوری تھراپی استعمال نہیں کریں گے آپ تو یقیناً ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوگا۔ چونکہ آپ نے اس سوال کے اوپر روحی صاحب سے کمنٹ مانگا ہے تو میں ان کے لیے چھوڑتا ہوں کہ وہ کمنٹ دیں اس کے اوپر کہ کیا کمنٹ ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے۔ بھائی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں پینفل صورتحال ہے کہ مس یوز ہو رہا ہے، ایبیوز ہو رہا ہے، بہت زیادہ اوور یوز ہو رہا ہے اینٹی بایوٹک کا۔ لوگ جیبوں میں بھر کر لے کے جا رہے ہیں باہر، کیونکہ وہاں اینٹی بایوٹک نہیں ملتی۔ وہاں امریکہ میں آپ بیمار ہو جائیں اینٹی بایوٹک نہیں دیں گے جب تک کہ ضرورت اسٹیبلش نہ ہو جائے، بخار رہے، ایسے اینٹی بایوٹک نہیں دیتے۔ یہاں تو ہم خود خرید لیتے ہیں، ڈاکٹر سے فون پہ پوچھ لیتے ہیں، پڑوسی بتا دیتا ہے۔ تمام کو پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اینٹی بایوٹک اگر جب ہم کھاتے ہیں، جب بھی آپ کھاتے ہیں تو آپ جراثیم کو مار رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ساری کیفیت میں نے بتائی جس کی وجہ سے جراثیم اپنے اندر قوت مدافعت پیدا کر لیتا ہے اور اگلی دفعہ انسانیت کے لیے چیلنج بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے باڈی کے اندر بہت سارے فائدے مند وائٹامن موجود، جراثیم موجود ہیں جو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جب آپ اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں یا لگواتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کے تو نہیں مارتا کہ یہ جراثیم جو نقصان دہ ہے اس کو مارا جائے، وہ سب کو مارتا ہے۔ تو فائدے مند جراثیم مرنے کی وجہ سے بہت سارے اہم چیزیں آپ کی باڈی میں نہیں بن پاتی ہیں اور اس کے نقصانات سے آپ دو چار ہوتے ہیں، اور بعض نقصانات بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ عوام کو پہلی بات یہ کرنی چاہیے کہ خود سے دوا استعمال نہ کریں، اینٹی بایوٹک خاص طور پر، یا کوئی بھی دوا بغیر ڈاکٹر کے پیچھے استعمال نہ کریں۔ ڈاکٹر کو کلینکلی جج کرنے دیں۔ ڈاکٹر نے اگر آپ کو کہا ہے کہ یہ 5 دن کھانی ہے تو 5 دن کھائیں، خود سے بند نہ کر دیں بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے۔ تیسری بات عوام کو کرنی چاہیے کسی اور کو دوا پرسکرائب نہ کریں، اپنی اینٹی بایوٹک چھپا کے نہ رکھ لیں کہ بس صحیح ہو گیا بعد میں کھا لیں گے۔ یہ عوام کا معاملہ ہے۔ بہت زیادہ اینٹی بایوٹک کنزیوم ہو رہی ہے، پاکستان ایک انوکھا ملک بن گیا ہے، دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے۔ میں نے آج گزشتہ کل یہ لکھا تھا کہ کروڑوں ڈوز پر ڈے کے حساب سے پاکستانی کنزیوم کر رہے ہیں۔ یہ کروڑ ڈوز کیا جا رہی ہے؟ آپ نے بھی پوچھا ہے نا کہ ہمارے کیا خیالات ہیں، تو روحی صاحب بتائیں گے اس کے اوپر کیا خیالات ہیں۔ یہ ان کے لیے چھوڑ دیتا ہوں سوال۔ آپ کے اعتماد کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحی عبید، سینٹر فار کوالٹی سائنسز۔ جی، میرے حصے میں جو سوال ہے وہ یہ کہ اینٹی بایوٹک کی مزاحمت پر آپ کے کیا خیالات ہیں۔ تو میں اپنے جو محدود علم ہے اور تجربہ ہے اس کی بنیاد پر گفتگو کروں گی اور 3 زاویے سے اپنے خیالات کو پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ تنقید کا اور درستگی کے لیے میں ویلکم کروں گی اس کو۔ پہلے تو یہ کہ میں نے فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ کو کافی عرصہ دیکھا ہے، تو فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ میں جب اینٹی بایوٹک وہ ویسا بزنس کر چکے ہیں اس کے اوپر، جب دوا بنتی ہے تو بننے کے دوران وہ ایئر سے ایکسپوز ہوتی ہے، جو بھی ایکسپوز ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ میں جاتی ہے اور انوائرمنٹ سے سوائل میں جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جس
इक्विपमेंट में जिस बर्तन में दवा बनती है, वो बर्तन जब धुलता है तो उसका जो पानी है वो वेस्ट ट्रीटमेंट के होकर जब वो जाता है सीवरेज में, तो वो आखिरकार पानी और सॉइल जो है वो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें जो भी जरासीम मौजूद हैं उन जरासीम को यकीनन मारने का बायस भी बनता है, और उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करने का यानी कि मज़ाहमत पैदा करने का बायस भी बनने का खदशा रखता है और बनता भी है। तो एक तो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह से डेवलप होता है कि वो जरासीम जो हमारे मिट्टी में और हमारे पानी में मौजूद हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। एक और जो है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो हमारा ब्लाइंड प्रिस्क्रिप्शंस बहुत है। जब मेरा जो अर्ली प्रोफेशनल कैरियर था तो उसमें लेट 90s में मैं देखती थी कि जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स होते थे, मतलब इसमें प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी होती थी, एम्पेरिकल थेरेपी होती थी। अब जो है वो अगर मैं अब देखूं तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, इरेशनल यूज़ हो गया है, कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ हैं, जंप कर जाते हैं हम उसके ऊपर लास्ट जनरेशन्स के ऊपर, सेफ्टी मॉनिटर नहीं होती है, थेरेप्यूटिक लेवल्स हैं वो मॉनिटर नहीं होते हैं, तो बहुत ग्रॉस कॉन्सिक्वेंसेस हैं इन सब चीज़ों के। एक और जाविया, तीसरा जाविया जो है वो ये है कि ये है गवर्नमेंट का और इंडस्ट्री का। जो दवा हम जो कंपनियां मार्केट में देती हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि 60 ml का अगर सिरप है तो 60 ml के सिरप में अगर 5 ml की एक डोज है और 4 मरतबा जो है वो 24 घंटे में डोज जाएगी, तो टोटल 3 दिन की डोज बनी। और कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो 3 दिन में अपना वो जो उसका जरासीम को मारने का जो वो है अमल वो पूरा नहीं करती। मैं इस तरह मिसाल दूँ कि जो पहली डोज होती है, स्टैट डोज होती है, वो अगर 100 जरासीम है तो 100 में से 70 को मार देती है, अक्सर को मार देती है। अब जो बकिया 30% बचते हैं तो अगली जो डोज होगी, सेकंड डोज होगी, वो उस 30% का 70% को मारेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो मार रही है, लेकिन ये अमल जो है वो 2 दिन में 3 दिन में पूरा नहीं होता, इसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो 100% जो है रिमूवल रेजिड्यूज का टाइम चाहता है, और वो जो एंटीबायोटिक का जो पूरा टाइम है वो थेरेपी का वो मुकम्मल होना चाहिए। जो 60 ml का सिरप है या 10 टैबलेट्स का या कैप्सूल्स का ब्लिस्टर होता है एंटीबायोटिक का, अमूमन हम एक ब्लिस्टर लेते हैं और ब्लिस्टर लेकर उसमें से 2.5 दिन की 3 दिन की जो भी थेरेपी है वो पूरी करते हैं, और मरीज़ जो है वो अपने आप को सही महसूस करना शुरू कर देता है और छोड़ देता है। या सिरप की एक बोतल ख़त्म हुई तो दूसरी बोतल नहीं ली। तो पैकिंग ऐसी होनी चाहिए जो उसको पूरी जो थेरेपी है उसे कवर करे, और गवर्नमेंट को भी जो है वो इस सिलसिले में इस हवाले से देखना चाहिए कि थेरेपी मुकम्मल हो, क्योंकि अगर थेरेपी मुकम्मल नहीं होगी और मुकम्मल उसके जो रेजिड्यू रिमूव नहीं होगा जरासीम का, तो वो पोटेंशियल रखता है जरासीम के रेजिस्टेंस डेवलप करने का, और इस तरह जो है वो मज़ाहमत एंटीबायोटिक्स में बढ़ती जा रही उसमें बढ़ती जा रही है जरासीम में, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो तेज़ी से राइज हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू थे मेरे जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया।